ناظرین، آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو نمبر 8 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ حق مہر کیا ہوتا ہے۔ اب حق مہر کی جو قسمیں ہیں، جو اگر آپ نے میری ویڈیو نمبر 7 جو ہے وہ دیکھی ہے تو آپ کو مزید اس سے رہنمائی بھی مل سکتی ہے۔ حق مہر جو ہے وہ ایک مسلمان اور مرد اور عورت کے درمیان جب نکاح ہوتا ہے تو ہمارے جو مسلم قوانین ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ حق مہر رکھا گیا ہے کہ وہ جو مرد جو ہے وہ حق مہر اپنی اس بیوی کو ادا کرے گا۔ اب جناب اس میں گزارش یہ ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، شرم کتنا ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو بڑی واضح سی بات، اب جو موجودہ جو ہے حق مہر جو ہے عمومی طور پہ 500 روپے لکھا جاتا ہے، 1000 بھی لکھا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ قبل تک 120 روپے بھی لکھا جاتا تھا، یعنی کہ وہ کم از کم جو ہے وہ حق مہر کو لکھا جاتا ہے۔ یا ایسے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ حق مہر جو جتنا وہ دے سکتا ہے وہ دے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہو کہ ہمارا حق مہر میرا اتنا ہوگا، تو وہ باہمی رضامندی سے طے کر لیا جائے گا، اس کا وہ یہاں پہ اندراج ہوگا۔ جو کالم نمبر میں نے آپ کو نکاح نامے کا بتایا تھا 13 ہے، اس میں مہر کی رقم ہے۔ اس میں یہ لکھا جائے گا کہ مہر کی رقم 200 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، 5 لاکھ ہے۔ جتنی بھی اس کالم میں رقم لکھی جائے گی وہ جب نکاح ہو رہا ہوگا گواہان کی موجودگی میں اس مجلس میں وہ دولہا جو ہے وہ فوری طور پر ادا کرنے کا پابند ہے، وہ حق مہر ادا کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ اب کالم نمبر جو 14 ہے نکاح نامے کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتنا حق مہر معجل ہے اور کتنا غیر معجل ہے۔ اب جناب اس میں جو معجل ہے، معجل نکاح معجل جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معجل کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف نکاح، شادی کے وقت، نکاح کے وقت جو آپ نے حق مہر ادا کر دیا وہ معجل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شادی میں دولہا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے حق مہر ادا کرتا ہے، تحریر کی جاتی ہے، اس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ 5000 روپے معجل اور 95,000 روپے غیر معجل، یعنی کہ جو وہ بعد میں ادا کرے گا، اور وہ ان طلب ہوگا جب اس کی بیوی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گی، وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو دینے کا پابند ہے۔ یہ ایک تو یہ ہوتا ہے، یا ایک یہ ہوتا ہے کہ مکمل 5 لاکھ روپے لکھ دیا جاتا ہے، 1 لاکھ روپے غیر معجل لکھ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ان طلب بھی لکھا جاتا ہے کہ جب بیوی جو ہے اس شخص کی طلب کرے گی، ڈیمانڈ کرے گی، وہ دینے کا پابند ہے۔ ناظرین، اب اس میں جو حق مہر معجل اور غیر معجل ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر غیر معجل حق مہر ہے تو اس میں یہ ہے کہ بعد میں اگر بیوی وہ اپنا حق مہر چھوڑ دیتی ہے، خاوند کو معاف کر دیتی ہے، تو وہ اس طور پہ بھی جو ہے وہ اس شرط کی وہ تکمیل ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر جو ہے وہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں موسٹلی جو ہے ہمارا قانون ہے وہ حق مہر معجل ہی لکھا جاتا ہے۔ بہت کم کیسز ایسے آتے ہیں، بہت کم ایسی نکاح ہوتے ہیں کہ وہاں پہ غیر معجل قیمت اس کی لکھی جاتی ہے۔ اب جو غیر معجل حق مہر ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی ہوں، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، جائیداد بھی ہو سکتی ہے، زرعی زمین بھی ہو سکتی ہے، فیکٹری کارخانہ بھی ہو سکتا ہے، کوٹھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی وہ غیر معجل اس میں وہ لکھی جا سکتی ہے، اور وہ بعد میں جب وہ طلب کرے وہ دینے کی کا پابند ہے۔ اسی طرح جو مہر معجل ہے اس میں جو لکھی جاتی ہے کہ رقم، وہ بھی سیم اسی طرح ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، زرعی زمین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے ایٹ دا ٹائم آف نکاح نامہ جو ہے وہ اس نے قبضہ بھی اس کو دے دیا ہے، ہینڈ اوور ہو گئی ہے،
وہ معجل کہلائے گا، اور اگر جو معجل نہیں ہے، جو دوسرے کالم میں لکھا گیا، تو وہ غیر معجل کی اس ڈیفینیشن میں آئے گا۔ تو ناظرین، آج جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اب ناظرین، ہم آپ کو مزید اس میں بتائیں گے کہ یہ جو نکاح نامہ ہے، جس کی ویڈیو نمبر 7 آپ نے دیکھی ہے، اس میں آپ سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں کو قانونی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو وہ ہماری جو ہے واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ جناب آپ کے پاس ہے، ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے، ان پہ کمنٹس کریں۔ ہم کوشش کریں کہ آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکیں۔ بہت شکریہ۔